یہاں چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار جو کیڑوں نے کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، عزت کا اس کے سر کے اوپر تاج رکھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اسے اچھی صورت بخشی، اور انسان کے قلب کو اپنی جلوہ گاہ بنایا، اور اسے ایمان کی دولت بخشی، اور جو مومن کامل کا ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہوتا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، پانی اگر دریا میں اپنی حدود کے اندر رہے تو یہ رحمت ہوتی ہے۔ اگر حدود سے وہ باہر نکل آئے، اگر وہ پانی سمندر کے اندر ہے تو بڑی ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کی۔ اگر وہ پانی سمندر سے باہر نکل آئے تو ایک زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے مالک حقیقی کی جو قائم کردہ حدودیں ہیں اس کے اندر رہے تو یہ اللہ کی برہان بن جاتا ہے، اشرف المخلوقات انسان بن جاتا ہے۔ لیکن وہ اگر اللہ کی حدوں کو توڑ دے، اگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے حدیں بنائی ہیں اگر ان حدوں کو توڑ دے، حدوں کو پار کر دے، تو پھر اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھی صورت بخشی، تو جب یہ خالق دو جہاں کا مطیع اور فرما بردار بنتا ہے تو اس کی زیارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر یہ نافرمان ہو جائے انسان، اگر یہ نافرمان ہو جائے تو خود انسان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو رفعتیں، بلندیاں بخشی، اور اگر یہ مالک کی خوشنودی اور اس کی رضا کے خلاف ہو جائے تو مالک فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ذلیل و خوار ہے۔ انسان کا جو لفظ ہے یہ انس سے بنا ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنے خالق سے محبت کرے اور اس کی اطاعت بھی کرے، پھر اس کی مخلوق سے پیار اور ان کے حقوق کی رعایت بھی کرے۔ اور جو انسان مالک حقیقی کا وفادار نہیں ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ اس کا رشتہ استوار نہیں، وہ بندہ خدا کے بندوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ کا بھی نافرمان ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی وہ تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، تو وہ بندہ پھر خدا کے بندوں میں شمار نہیں ہوتا۔ انسان کو جب سے بنایا گیا ہے اس کے حالات نے کئی مرتبہ کروٹیں لی ہیں، اس پر متعدد زوال اور عروج آتا رہا، یہ کئی دفعہ اپنے خالق اور مالک کو بھولتا رہا، یہ اپنے مرتبے اور ناموس کے خلاف کام کرتا رہا۔ اس نے بارہا اپنے خالق اور مالک سے بغاوت کی، جب بھی اس نے اپنے خالق اور مالک حقیقی سے تعلق توڑا تو یہ کفر و ضلالت کے گڑھے میں جا گرا۔ اللہ نے اس کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسان گمراہی کے عمیق گڑھے میں گر چکا تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، ایک قوم دوسرے قوم سے لڑ رہی ہے، اپنی ماں سے کیا نام ہے وہ شادی رچا رہے ہیں، اپنی بہنوں سے شادی رچا رہے ہیں، اپنے بیٹیوں کو وہ کیا نام ہے وہ زندہ گاڑ رہے ہیں، کنویں کے اندر پھینک دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، غرض کے کون سی برائی تو ان کے اندر وہ نہیں تھی۔ اسی عالم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جس کی نور بخش کرنوں سے وہ ظلمت کا دا کو نورانیت بخشی، تاریخ دلوں میں نور ایمان کی شمع روشن ہوئی، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی بن گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن گیا۔ دنیا میں بے شمار لا تعداد مذاہب میں ان کے پیشواؤں اپنے ماننے والوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا،
مگر جو نقشہ اتفاق اور اتحاد کا اسلام نے پیش کیا اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، اس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رشتہ محبت اور اخوت اپنے ماننے والوں کے درمیان پیدا کیا وہ صرف ظاہری حیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ مومن کا مومن کے ساتھ وہ تعلق پیدا کر دیا گیا ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان کے ساتھ جو تعلق اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا کر دیا ہے، اگر ایک مسلمان مر جائے تو اس کا تعلق وہ توڑتا نہیں ہے۔ ہماری جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک مومن دوسرے مومن بھائی سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کا مطلب ہے اے میرے بھائی تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر ہو۔ اور اسی طرح مومن جب کسی مومن کی قبر پر جاتا ہے، ایک مومن کسی دوسرے مومن کی قبر پر جاتا ہے تو یہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اے وہ ہمارے بھائی جو قبروں میں ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر خیر ہو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ یہ ہے اس رشتہ اخوت اور محبت کی ایک جھلک جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے اندر پیدا فرمائی ہے، کہ مومن اگر کسی زندہ بھائی سے ملے پھر بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر سلامتی کرے، اگر کسی فوت شدہ مومن بھائی کی قبر پر جائے پھر بھی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سلامتی کرے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنے سخت دل وہ لوگ ہیں جو اپنے آقا اور مولا کی تعلیم کو بھول چکے ہیں، اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے، دعائیں خیر نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن ہے وہ اپنے سابقہ فوت شدہ مومن بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان سے بعد میں آنے والے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری بھی بخشش فرما اور ہماری ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے سلامتی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعائیں خیر کرنی چاہیے، چاہے وہ تیسرے روز کریں، چاہے وہ چوتھے روز کریں، چاہے وہ 10 دن کے بعد کریں، 40 روز کے بعد مل کر کی جائے، جب بھی فرصت ہو۔ یقیناً یہ دعا مرنے والے کے لیے سمانے بخشش اور ترقی اور درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، بس جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد خاص کر میت کے لیے دعا مانگو، اسی وقت مانگو، بعد میں مانگے، تیسرے دن مانگے، 40 دن کے بعد مانگے، جب بھی مانگے تو یہ اس کے لیے کیا ہے، وہ دعا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے فوت شدہ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، دوسرے اوراد وظائف پڑھ کر لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو ضرور ملتا ہے۔ اور اس اصالِ ثواب کی جو مجلس کو ہم کل خوانی بھی کہتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی کہتے ہیں، 10واں بھی کہتے ہیں، 40واں بھی کہتے ہیں، اور محفل ختم شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال کو جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل صدقہ جاریہ، 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس بندے کے کام آتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کوئی اس نے نیک کام کیا ہو، اپنے زندگی کے اندر مسجد بنا دی ہو، اپنی زندگی کے اندر جہاں پہ پانی نہیں ہوتا وہاں کنواں کھدوا دیا گیا ہو، تو جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، اس وہ کنویں کا پانی پیئیں گے، کنویں سے وضو کریں گے، تو اس کو کیا ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، ایسا علم کہ آپ نے کسی کو قرآن مجید کی تلاوت سکھا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سکھا دیا، تو جب تک وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ نیک بیٹا، صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اگر اس کی اولاد ہے، وہ بندہ مر جاتا ہے اور اس کی اولاد نیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے،
ذکر و اذکار کرتی ہے، نیکی کا کام کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے اور خود بچتی ہے اور اپنے والدین کے لیے وہ دعا مانگتی ہے تو اس کو وہ ضرور وہ نفع پہنچتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یوم قیامت ایک شخص کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی، پہاڑوں کی مثل ہوں گی۔ وہ عرض کرے گا یہ مجھے کہاں سے مل گئی، میں تو بڑا گناہ گار تھا، قیامت والے دن میں تو بڑا گناہ گار تھا۔ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کی دعائیں مغفرت ہے جو وہ تیرے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیرے بیٹے کی دعائیں مغفرت ہے۔ وہ کتنے وہ خوش نصیب والدین ہیں، کتنے خوش نصیب والدین جن کی اولادیں نیک ہیں، جن کی اولادیں نماز پڑھتی ہیں اور ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، والدیہ وللمؤمنین، تمام مومنین کی مغفرت فرما دے۔ تو کتنی نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتی ہے، ان کے لیے سارے ثواب کرتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی اپنے والدین کے لیے وہ کیا نام ہے وہ دعائیں مغفرت کی ہے؟ کبھی اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے؟ کبھی کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کو ہم نے وہ ان کی وہ روح کو ایصال ثواب کیا؟ یہ کھانا پینا نہیں ہوتا، کھانا پینا وہ ضروری ہو۔ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں گھر کے اندر، روٹی کھا رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ جو میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس کھانے کا ثواب ہمارے والدین کو دے دے۔ کتنا آسان طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج سے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین، اگر کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور انشاءاللہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج اس محفل کی برکت سے آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل، پہلے ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے، اب اس نیت سے قرآن مجید پڑھیں گے کہ شاید ہمارے والدین کی بخشش ہو جائے، والدین کی بخشش ہو جائے، نماز پڑھیں گے کہ ہمارے والدین کی بخشش ہو جائے۔ آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، 5 وقت کی باجماعت مسجد میں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے بھائی اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ